نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے دوست مل کے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کا ذکر سن کے سرور نہیں ملتا، ایمان تازہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا۔ جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے، ہر بندے کی ایک اپنی ضرورت ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے تو کوئی رب سے دین مانگتا ہے۔ فرمایا جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیوں؟ اس در کا گدھا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایسے لجپال لوگ ہیں، اس در کا گدھا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ پورا جہاں فنا ہو جائے گا لیکن رب کی ذات تو باقی ہے نا، تو محفل میلاد کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ہمیشہ سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ہمیشہ سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ارے در نبی پر
درے نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی ہے۔ نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو کچھ اعمال ہے ہمیں پتہ ہے، بس صرف سرکار کی نسبت کا صدقہ ہی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے، کھری رہے گی۔ نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے، کھری رہے گی۔ آؤ دوستو، آؤ دوستو، نبی کے در پر، کیوں نبی کے در پہ آنا؟ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ ارے شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ آؤ دوستو، پوری کائنات میں جہاں کسی کو کوئی مسئلہ ہے بس سرکار کی طرف متوجہ ہونا کہ آپ کو ضرورت ہے، کرم سرکار فرما دیتے ہیں۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ کرم ہی کرم ہے، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی۔ لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر۔ کیوں؟ شفیع محشر ہے اپنے سرور۔ قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے یہی میلاد والے آقا ہی تو ہے نا جن کا میلاد بنا کے بیٹھے ہیں۔ لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، کیوں؟ شفیع محشر ہے اپنے سرور۔ ارے ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے، تنی ہوئی۔ ہمارے سر پر میرے آقا کے کرم کی چادر تنی ہوئی ہے، تنی رہے گی۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن۔ مانتے ہیں، میں نے پہلے کہا ہمارے پاس سوائے سرکار کی نسبت کے کچھ نہیں۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان۔ نبی کی نسبت سے فرد اسیاں، فرد اسیاں کا معنی ہے گناہ والا رجسٹر، گناہ والے نامہ اعمال، فرد اسیاں کا معنی ہے۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا ہے یہی ایمان۔ کیا؟ نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے، دھلی رہے گی۔ نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے، دھلی رہے گی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ہمیشہ سے میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار اور پردے کی حالت میں میری معزز ماؤں اور بہنوں، یقیناً آپ سب نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ خالق لم یزل نے آپ سب کو اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔
اور اس وقت آپ خالق لم یزل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ عظیم عبادتوں میں یہ عبادت ہے، عظیم سعادتوں میں یہ سعادت ہے، میرے محبوب کا میلاد مصطفیٰ۔ لیکن شرط وہی ہے جو اکثر اپیل کرتے رہتے ہیں، میلاد ہو لیکن شریعت کی روشنی میں۔ میلاد کی محفل ثواب تب بنتی ہے جب شریعت کی، اب ہو تو میلاد رہا ہو لیکن عورتوں کو ساؤنڈ لگا کے دے دیے جائیں، پورے محلے میں عورت کی آواز جا رہی ہو، پھر ایک نیا عذاب جاہل قسم کی عورتوں نے ہمارے مسلک میں داخل کر دیا، ایک نیا عذاب لا علم قسم کی عورتوں نے ہمارے مسلک میں، وہ کیا ہے؟ ڈھولکی۔ خدا کا نام لو یار، ڈھولکی کے ساتھ میلاد پڑھ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب مل رہا ہوگا، جن کو سمجھ ہے۔ ہماری ان سے اپیل ہے جو بہنیں صرف دولت کی خاطر، اور یہ بتا دوں کہ ڈھولکی اٹھانے کا مقصد صرف جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر گانے باجے کے شیدائی ہو چکے ہیں، گانے باجے کے، جب وہ ڈھول کے ساتھ کچھ سناتے ہیں نا تو ان کو سرور زیادہ آتا ہے، پھر ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، پھر ان کی جیبیں۔ ہم اپنی ان بہنوں کو، کیونکہ ہمارے مسلک کی وہ بہنیں ہیں، ہماری عزت ہے وہ، ہم انہیں اپیل کر رہے ہیں، خدا را قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ڈھولکی کے ساتھ، جس کو آپ دف کا نام دیتے ہیں، دف یا ڈھولکی کے ساتھ آپ رسول اللہ کا میلاد پڑھیں۔ خدا را اس گناہ سے توبہ کر لو۔ اور جو بھائی گھروں میں عورتوں کی میلاد کرواتے ہیں یا مردوں کی میلاد کرواتے ہیں، ان سے دیکھیں، میں مسلک کے درد کے لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، خدا را ایسے شخص کو مت بلائیں، ایسی بہن عورت کو میلاد پہ مت بلائیں جس نے دف یا ڈھولکی کے ساتھ ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے سٹیج پہ آنا ہے۔ اس کو بلائیں جو سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کی شریعت کا پیکر بھی ہو، اور جب بولے تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہو یا رب کا قرآن ہو۔ نہ جاہل کو بلائیں، نہ لا علم کو بلائیں۔ میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس آپ کے محلے سے عورتوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں، ہماری مسلک کو اس وقت میلاد شریف کی دنیا میں جتنا بدنام ان لا علم میلاد پڑھنے والی عورتوں نے کر رکھا ہے، شاید اتنا نقصان اس وقت آپ کے مسلک کو اور کوئی نہیں پہنچا رہا۔ یقین جانے میرے پاس جو سوالات آتے ہیں کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مسلک کا نہ ان عورتوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان مردوں سے کوئی تعلق ہے جو ڈھولکی والوں کو بلاتے ہیں، جو ڈھولکی کے ساتھ ہمارے مسلک کو بدنام کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد کرانے والا بھی گناہگار ہے، اس میلاد کو پڑھنے والا بھی گناہگار ہے، جو ڈھولکی کی تھاپ پہ پڑھا جا رہا ہے، جو ناچا جا رہا ہے، جس میں ڈانس چل رہے ہیں، جس میں ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اس کو سننے والے بھی گناہگار ہیں۔ بتائیں پھر کرانے کا فائدہ کیا ملا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آپ کو صرف شریعت بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں آپ کے محلے میں جو باہر جا کے کہتے ہیں شاید وہ ہمیں ہی سمجھا رہے تھے، شاید وہ ہماری بے عزتی کر رہے تھے۔ میں نے کسی کا نام لیا؟ میرا بیٹا بھی ڈھولکی پہ نعت پڑھتا ہو تو اس پہ بھی یہی فتویٰ ہے۔ اسلام کا فتویٰ ہر ایک کے لیے۔ جمعہ کے دن کی بات ہے، میں نیشنل کالونی میں عصر کے بعد محفل پہ گیا، واپس آ رہا تھا تو مردوں کی محفل لگی ہوئی ہے، ڈھولکی پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں اور سامنے لوگ ناچ رہے تھے۔ بتائیں یہ مسلک کا کام ہو رہا ہے یا ہمارے مسلک کا ستیہ ناش کرنے کی سازش ہے؟ غیروں کو پھر موقع ملا کہ نہ ملا انگلی اٹھانے کا؟ حالانکہ میں غیروں سے کہہ رہا ہوں
تجھے 100 میں 2 وہ محفلیں جو خلاف شرع ہیں وہ نظر آتی ہیں، تو ان کو اٹھا کے نیٹ پہ بھی ڈالتا ہے، کلپ بھی بناتا ہے، ان پہ تو کلام بھی کرتا ہے۔ تجھے 100 میں 98% محافل جو شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتی۔ 100 میں 2-3% لوگ ہی ہیں جو جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں، باقی الحمدللہ اہل سنت میلاد مناتے ہیں، رسول اللہ کی خوشی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ تو غیروں کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا ہے، غیر کو تو صرف تھوڑا سا اشارہ چاہیے آپ کے مسئلے کو بدنام کرنے کے لیے۔ خدا را یہ ایک درد تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ کسی بھی ڈھولکی والی یا والے کو میلاد پہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی اور جب پتہ چل جائے گا یہاں ڈھولکی اور ڈھولکی والے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس محفل سے اٹھ کے اپنے گھر کو چلے جائیں، کیونکہ ہم تو آئے تھے ثواب لینے، اور یہ جو ڈھولکی کی تھاپ پہ ناچا جا رہا ہے، یہ جو ڈسکو ٹائپ نعتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ تو الٹا بیٹھنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ اور رب کے قرآن اور حدیث کا مکمل ایک قانون ہے کہ جس محفل میں آپ کو علم نہیں تھا آپ آ گئے، اگر گناہ ہونا شروع ہو گیا تو فرمایا فوراً اس محفل کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ادھر کی بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، ہم آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں محفل میلاد کے لیے، اگر یہاں کوئی میلاد کے دوران آپ خلاف شرع کام دیکھیں، آپ کو شریعت کا حکم ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ کم از کم دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ کسی ایک بندے کے لیے جملہ نہیں بولا، اپنے آپ پہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اگر ادھر بھی ہو تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات تک محدود ہیں۔ آپ نے اجازت دی ہے تو ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم پھر مفتی صاحب ہیں، کوئی ہے وہ بعد میں ہے، تاجدار ختم نبوت کی ذات پہلے ہے۔ اگر کسی کا مقصود رسول اللہ کی ذات، شریعت اور اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کو تو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی ہمیشہ رضا اللہ کی ہو، مقصود تاجدار ختم نبوت ہوں، تو پھر محفل میلاد کرنے کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم کو رب نے بڑے ہی مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم کو رب نے قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ نمبر 1، ذکر کرنے والا جس نے بلند کیا ہے، یہاں پر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے وہ جس نے ذکر، دوسرا ہے وہ جس کے لیے، تیسری بات ہے کہ کیا کیا ذکر، کیا کیا۔ آیت کے پورا ہونے کے لیے، پورے سے مراد یہ نہیں معاذ اللہ کہ قرآن کی آیت ناقص ہے، جو ظاہری قانون ہے انسانی عقل کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کون ذکر کرنے والا ہے بلند۔ نمبر 2، یہ بات میں پوچھوں گا، پہلے آیت کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، تفسیر تب میرے جیسے ایک طالب علم کو سمجھ آئے گی جن کا کام ہے تفسیر سمجھنا۔ نمبر 2، کس ذات کے لیے ذکر بلند ہو رہا ہے۔ نمبر 3، کیا بلند ہو رہا ہے، اور نمبر 4، کتنا بلند ہو رہا ہے۔ نمبر 4، یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئی ہے جو ناپتے اور تولتے رہتے، میرے آقا کے ذکر کو ناپتے اور کہتے اتنا نہ بیان کرو، اتنا نہ بیان کرو۔ یہ آپ پہ الزام ہے کہ سنی سرکار کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ چلو ہم تو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں پوچھنے چلے ہیں، میدان میں اگر کوئی پیمانہ بنتا ہے تو لے آ۔ 4 چیزوں کا عام بندے کے سمجھنے کے لیے آیت میں ہونا کیا ہے، 4 چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ ذکر کرنے والا کون ہے، اللہ کی ذات، ورفعنا، ہم نے، اللہ کی ذات ہے۔ جن کے لیے بلند ہو رہا ہے لکا،
محبوب دو عالم کی ذات ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ذکر کا، محبوب کے چرچے کر رہا ہے، محبوب کی شانیں بیان کر رہا ہے، محبوب کے مقام کو وسعت دے رہا ہے۔ 3 باتیں آیت میں آ چکی ہیں، اب رہ گئی ہے چوتھی۔ جملے غور سے سننے کے قابل ہیں۔ یا اللہ کتنا بلند کیا، لوگ تو یہاں پیمانے اٹھائے ہوئے ہیں، مالک چھوٹی چھوٹی پیمانیاں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے ذکر کی طرف جتنا مرضی بڑا پیمانہ ہو، یہ تو پیمانی ہی بنے گی نا، پیمانہ تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ مالک یہ بھی بتانا کہ کتنا بلند کیا، اب سمجھنا۔ فرمایا تو تب بتاؤں نا جب کسی کی صلاحیت ہو اس بات کو سمجھنے جتنی، جب کسی میں اتنی عقل ہو، اتنا شعور ہو۔ ذکر بلند کرنے والا بھی آ گیا، جس کے لیے بلند ہے وہ بھی آ گیا، ذکر بھی آ گیا۔ کتنا بلند ہے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، مطلب کیا تھا؟ فرمایا اتنا بلند ہے جو تمہاری سمجھوں سے بالا تر ہے۔ ذکر تو تب کروں جب تم سمجھ سکو، ذکر نہ کر کے بتا دیا جیسے میری شان کے لائق ہے، میں نے اتنے اپنے محبوب کو ذکر بلند کا بخشا ہے۔ اب لے اپنی پیمانیاں قرآن کے سامنے کر ذرا ناپ تول۔ ہمیں تانے دینے والے کہ اتنی شان بڑھا کے بیان کرتے ہو، اے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے جیسے گنوار، ہمارے جیسے اجمی لوگ، ہمارے جیسے اجہل لوگ، لا علم لوگ اور تاجدار ختم نبوت کی شان پہ کلام کر سکے، ناممکن بات ہے۔ بس جتنی توفیق ہے وہی بولتے ہیں، باقی آپ کی شان کو صرف آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ اور کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کا مقام کما حق ہو، جیسا رب نے بنایا اس کو سمجھ سکے۔ اس سے پوری انسانیت قاصر ہو چکی ہے۔ اس لیے یہاں یہ بیان ہی نہیں کیا کہ کتنا بلند کیا، بس فرمایا بلند کیا ہے۔ اب تو بتا، جب رب کسی کا ذکر بلند کرنے پہ آئے اور اس کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ذات ہو تاجدار ختم نبوت کی، تو اس نے کتنا بلند کیا ہوگا یہ تیرے ذمہ ہے، کیونکہ ہم تو پیمانے اٹھائے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو ایک ہی جملہ آتا ہے، اللہ کے بعد بس مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد بس مصطفیٰ ہے۔ صحیح بخاری ہے، سنن ابی داؤد شریف ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن ابی داؤد شریف سے ستہ میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ کتاب تتبع، حدیث کا نمبر 1320 1320، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ صفحہ ہے 1321، چھپی ہے دارالسلام ریاض السعودیہ سے۔ اب حدیث کیا ہے؟ النبی سلمہ قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی سے سنا ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات رسول اللہ کے ساتھ گزاری، میں نے رات رسول اللہ کے آتی ہی بے وادوئے ہی، تو میں اپنے محبوب کے لیے لوٹے میں یا کسی برتن میں پانی بھر کے لایا، پانی بھر کے، وَبِحَاجَتِهِ، سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی دیکھا، تھوڑی ڈلے تھوڑی کم کریں، ایکو تھوڑی کم، جب وہ پانی دیکھا، پانی کا برتن دیکھا، فقال سلنی
میرے آقا فرماتے ہیں فقال سلنی، فرما ربیہ تیرے جی میں جو آتا ہے آج تو مانگ سکتا ہے، آمنا کلام تجھے عطا فرماؤں۔ سلنی، جو مانگنا ہے ربیہ مانگ، میں دینے کو تیار ہوں۔ آگے بھی تو سرکار دو جہاں کا شاگرد ہے نا، کوئی دنیا دار تھوڑی ہے۔ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ جنت میں وہ محل دے جہاں رہتے ہوئے آپ کی زیارت ہوتی رہے، جہاں رہتے ہوئے آپ کی زیارت ہوتی رہے۔ اب ایک ہی سوال اور جواب میں سرکار کے شاگرد نے دو چیزیں مانگ لی، اگر آپ غور کریں تو جملہ ایک ہے، جواب میں چیزیں دو ہیں۔ ایک جنت کی بھیک مانگ لی ہے، اور دوسرا مانگی بھی جنت الفردوس ہے، اور تیسرا عرض کی محل وہ ہو جس کے دروازے پہ بندہ کھڑا ہو تو یا رسول اللہ زیارت آپ کی ہوتی رہے۔ مرافقتک فی الجنہ، مجھے وہ محل جنت میں دے جہاں آپ کا پڑوسی بن جاؤ۔ اب غور کرنا، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھ، اہل بیت کا عقیدہ دیکھ، آخر عقیدہ تھا مختار کل والا تو تبھی بھیک مانگی تھی نا۔ آپ سے کوئی بندہ دنیا میں کہے مانگو جو مانگنا ہے، آپ کہیں جی جنت دے دے، وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا بھائی مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا، مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں تو وہی جائے گا جس کا خاتمہ پکی بات ہے نا۔ کفر پہ مرنے والا کبھی جنت پہ جا سکتا؟ تو رسول اللہ نے یہ جملے تو نہیں فرمایا مجھے کیا پتا تو کب مرے گا، کس عالم میں مرے گا، تیرا ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے کہ نہیں۔ معلوم ہوا میرے آقا یہ سارا کچھ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، پہلے ہی کہ مرے گا ضرور لیکن ایمان کی حالت میں۔ میرے آقا نے کچھ ہی نہیں فرمایا، فرمایا قالا اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، فرمایا یہ تو ہو گیا کچھ اور مانگ۔ اوا غیر ذالک، یہ تجھے دے دیا، جنت بھی مل گئی، فردوس بھی مل گئی، میرا پڑوس بھی مل گیا، اوا غیر ذالک، کوئی اور خواہش ہے تو مانگ، آج ہم دینے کے لیے۔ وہ بھی تو میرے آقا کا غلام، اس نے آگے سے عرض کی کل تو ہوا ذاکا، بس وہی کافی ہے، بس آپ کو دیکھتے رہیں یہی کافی ہے، آپ کو دیکھتے رہیں یہی کل تو ہوا ذاکا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے، جہاں موت نہ آنی ہو اس زندگی میں بس بندہ آپ کا دیدار ہی کرتا رہے، وہ آپ نے عطا کر دی ہے، بس اس کے سوا ہماری خواہش ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا ہماری خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میرے آقا فرماتے دیکھ تجھے یہ سب کچھ دے دیا ہے، جنت بھی مل گئی ہے، میرا پڑوس بھی مل گیا ہے، لیکن سجدوں کی کثرت کرتے رہنا، لیکن سجدوں کی کثرت کرتے رہنا۔ کیا مقصد تھا کہ نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کا بندوبست ہے، نماز قضا نہیں کرنی، نماز قضا نہیں کرنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی بارگاہ قدسیہ میں ایک سائل آ جاتا ہے، کون؟ ایک سائل، سائل بھی وہ ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، جو ابھی تک مسلمان آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، کہنے لگا ایسے نہیں، انہ لا یصلی الا صلاتین، شرط رکھی اس انہ لا یصلی الا صلاتین،
عرض کی میں ایمان تب لاؤں گا، سنا ہے کہ آپ کی شریعت میں جو داخل ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ بلند آواز سے میں آقا نے فرمایا مسلمان کے لیے تو نماز ضروری چیز ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو اس نے کہا لا یصلی الا صلاتین، آپ کی مرضی ہے اسلام میں داخل کریں یا نہ کریں، لیکن میں تو صرف 2 نمازیں ہی پڑھوں گا، میں 5 سادہ لفظوں میں کہہ رہا تھا آپ مجھے 3 نمازیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیں، 3 نمازیں ہمیشہ کے لیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، حدیث آگے پھر چلاتا ہوں۔ عرب و عجم کے سارے مفتی جو شریعت کے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اسلام اور شریعت کے، ان کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور کوئی ایک کافر ان سب کے پاس آ جائے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے صرف آج کی نماز مغرب مجھے معاف کر دو، صرف آج کی نماز مغرب مجھے جواب دو، مفتی کیا کہیں گے؟ یہ ان کی حالت ہوگی کہ بھائی ہماری نہیں چلتی، کیونکہ ہم مختار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری یہ شان نہیں ہے کسی سے شریعت اٹھا دینا، یہ مقام تو مقام مصطفیٰ کا ہے۔ اور عرب و عجم کے مفتی کسی کافر کو ایک نماز معاف نہ کر سکے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ عرب و عجم کے مفتی کسی کو ایک دن کی ایک نماز معاف نہ کر سکے، اور مماثلت کے دعوے تم سے پوچھنے چلا ہوں، رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے والوں تم سے پوچھنے چلا ہوں۔ اب میں حدیث پڑھنے چلا ہوں، وہ کہہ رہا ہے آپ کی مرضی ہے داخل فرمائیں یا نہ فرمائیں، میری ایک ہی شرط ہے، ساری زندگی کے لیے روزانہ 3 نمازیں معاف فرما دیں، 2 نمازیں پڑھا کروں گا، کرنا اسلام میں داخل کرے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہاتھ بڑھا، میرے آقا فرماتے ہاتھ بڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سائل کو فرمایا تو اسلام میں داخل ہو گیا، پورے ورلڈ میں الہ یوم القیامہ ہر شخص پہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں رب نے فرض کر رکھی ہے۔ سورہ روم قرآن میں 5 نمازیں ہیں، اور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں صلاتین، فرمایا تو 2 پڑھ لے، تیری 3 جانے، تیرے رب جانے، رب کا مصطفیٰ جانے۔ نعرہ تکبیر، کیا فرمایا؟ میں جانوں میرا رب جانے، تیری نمازیں جانے۔ ابو بکر بھی 5 پڑھے گا، عمر بھی 5 پڑھے گا، عثمان و علی بھی 5 پڑھیں گے، لیکن جا کیونکہ تو بھیک مانگنے جو آ گئے، تو نے بھیک مانگ جو لی ہے، یہ وہ گھر ہے جس سے کوئی سائل آج تک خالی نہیں گیا، جس نے جو مانگا میرے آقا نے چھوڑی ہے، بھر بھر کے عطا کیا۔ میرے آقا نے مانگنے والا اپنی سمجھ کے اعتبار سے مانگتا ہے، اور آقا کریم اپنی شایان شان عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جا، ایک سوال ہے، قرآن میں کتنی نمازیں ہیں؟ جبریل امین زندہ تھے نا، اب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ممکن ہے کوئی کہ یہ حدیث کی سنت پہ کلام ہے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا اگر تو اس حدیث کی سنت پہ کوئی کلام لے آئے تھا۔ ممکن ہے کوئی آپ کو کہ ضعیف حدیث پڑھ رہا تھا، میں تجھے دکھاؤں، کتاب بھی چلے تجھے بتا دوں، ممکن ہے تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ حدیث کہاں ہے، تیرے لیے آسانی کرتے چلے۔ کتاب کا نام سن، مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن، اور نہیں ہم تو بخاری کو مانتے ہیں، تیرے باپ کی شریعت ہے،
بخاری سے پہلے کی حدیث کی لکھی ہوئی کتاب، بخاری کے شیخ کے شیخ کے شیخوں کے شیخ کی لکھی ہوئی کتاب، بخاری کا اس وقت وجود ہی نہیں ہے۔ بخاری تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، جن کی کتاب سے ہم حدیث پیش کر رہے ہیں وہ امام ہے، امام بخاری مقتدی ہے۔ امام احمد بن حنبل مطلق مجتہد ہے، مجتہد فی المذہب فی شرع ہے۔ بات کتاب کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے حدیث کی سند کی، کہ راویان حدیث ان پہ کوئی کلام تو نہیں ہے۔ حدیث بخاری میں ہے لیکن منسوخ ہے، حدیث بخاری میں ہے لیکن موضوع ہے، حدیث بخاری میں ہے لیکن صحیح ہے، ان پہ کسی مسلمان کا عمل ہے؟ کتاب تو معیار ہی نہیں ہے، معیار تو ہے تاجدار ختم نبوت کا فرمان علی شان۔ تو بخاری بخاری کے رٹ لگا، ہمارے نزدیک کوئی کتاب معیار نہیں ہے، معیار میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر وہ شریعت کے قانون کے مطابق آ جائے، اگر وہ شریعت کے قانون کے، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کا نمبر ہے 20,165، 20,000 پوری سے سدہ سے شاید اکیلی مسند احمد بن حنبل میں زیادہ حدیثیں مذکور ہیں، پوری سے سدہ سے شاید احمد بن حنبل کے اندر حدیث زیادہ ہے، اتنی ضخیم کتاب۔ حدیث کا نمبر کیا عرض کیا ہے؟ 20,165 اور جلد نمبر 16، جلد نمبر صفحہ 517، چھپی ہے دار الحدیث القاہرہ مصر سے۔ یہ پاکستان میں چھپتی نہیں، دار الحدیث القاہرہ مصر سے کتاب چھپی ہے۔ اگر تیرے پاس ہو تو دیکھ لینا، ورنہ ادھر آ جا، ہم کتاب نکال کے تجھے دکھا دیں گے کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جا تو نے صرف جبریل موجود ہے، قرآن میں 5 ہیں، مالک تو نے جبریل کو بھیجا نہیں ہے آج کہ محبوب یہ کیا کر دیا، ہم نے تو 5 فرض کر دیے ہیں، آپ نے 2 فرض کر دیے ہیں۔ جبریل کا نہ آنا اس بات کی ازل من الشمس دلیل ہے کہ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، لوگوں یہ کوئی عام نبی تھوڑی ہے، یہ مختار کل بنا کے بھیجا ہے، ہم نے ہی تو مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اب وہ اختیار کو لاگو کر رہے ہیں تو ہم جبریل کو کیوں بھیجے، ہم نے خود ہی تو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ جبریل کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے۔ رب کی بھی یہی مرضی ہے، محبوب جس کے لیے جب جہاں جو آپ چاہیں رب وہی مان لیتا ہے، رب وہی مان لیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبلہ اندازہ لگائیں، میرے آقا ایک سفر میں، کہاں ہے؟ ایک سفر میں، راستے میں پیاس سے صحابہ و اہل بیت پریشان ہوتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس بہت ستا رہی ہے، بھوک بہت ستا رہی ہے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے، پانی مطلقاً نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیب سے ایک بکری ظاہر ہو جاتی، غیب سے سرکار کی بارگاہ میں ایک بکری ظاہر ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے برتن لے آؤ، کیا فرمایا؟ برتن لے آؤ۔ صحابہ برتن لے آئے، میرے آقا کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ نکال رہے ہیں۔ جو جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں وہ اس نیت سے نکالا کریں کہ آقا کریم نے بھی نکالا تھا تو سنت کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ دودھ تو آپ نے ویسے ہی نکالنا ہے، نیت یہ کر لیں تو آپ کو دودھ جتنی دیر نکالتے رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے۔ آقا کریم نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اب ذرا غور سے سننا، پتہ کتنے بندوں کو سیراب فرمایا، بھوکے پیاسے سفر کے تھکے ماندے، کتنے افراد تھے؟ 400 صحابہ و اہل بیت۔ کتنے؟ اور کتنی 100 بکریاں ہیں؟ 100، صرف ایک بکری۔ آقا کریم دودھ نکالتے آ رہے ہیں، صحابہ سیراب ہوتے جا رہے ہیں، میرے آقا دودھ نکالتے آ رہے ہیں، عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور 400 صحابہ اہل بیت تاجدار ختم نبوت کے ہاتھ کے فیضان و برکت سے سیراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دودھ جیسے آئی تھی نا ویسے تو ویسا کھڑا ہوا، تھنوں میں دودھ ویسا بچا ہوا ہے۔
سب سیر ہو گئے، بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نافع، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا اس بکری کو سنبھال کے رکھنا۔ حضرت نافع کی ڈپٹی لگئی اپنے غلام صحابی کی، فرمایا اس بکری کو، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں تجھ سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جملے دیکھیں، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھنا، اور پھر فرماتے ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں تجھ سے اس کی حفاظت، عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں اس کی پوری حفاظت کروں گا، مکمل طور پہ اس کی حفاظت کروں گا۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ نافع کو بکری دی۔ اب جب بندہ سفر سے تھکا ہوا ہو، اس زمانے میں جب سفر کرتے جب تھک جاتے نا، کہیں خیمے لگا کے پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ ہم نے منزل، ایک منزل ہوئی ہے سفر کی، 2 ہوئی ہیں، 3 4 5 اللہ حاضر کے ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تھوڑی دیر سو جاؤ کیونکہ تم تھکے ہوئے ہو، اور یہ تقاضا ہے جب بندہ بھوکا ہو، سفر کا تھکا ہوا ہو، پھر سیر ہو کے کھانا کھا لے تو نیند بڑی مزے کی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فرمایا نافع خیال رکھنا بکری کا۔ عرض کہ میں یا رسول اللہ اس کی حفاظت پہ مامور ہوں، یہ کہیں نہیں جانے لگی۔ فرمایا تجھ سے اس کی حفاظت ہو نہیں سکنی، یہ جملہ یاد رکھ۔ سو کے جب اٹھے میرے آقا فرماتے ہیں نافع بکری تو لے آ، نافع بکری تو، اب نافع لگے بکری تلاش کرنے، بکری ہو تو ملے۔ نافع یا رسول اللہ میں نے یہاں باندھ کے رکھی تھی، میں نے ادھر ہی باندھی تھی، بڑی مضبوط طریقے سے باندھی تھی۔ فرمایا میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا تجھ سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکنی، اسی لیے بار بار تجھے کہا تھا ذرا خیال رکھنا۔ فرمایا پتہ ہے کہاں گئی ہے؟ مماثلت کے دعوے داروں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ کو پتہ ہے کہاں گئی ہے؟ فرمایا جس نے دی تھی وہی لے گئے، جس نے دی تھی وہی لے گیا ہے۔ ایک تو بکری کا آنا، ثانیاً ایک بکری سے 400 بھوکے پیاسوں کو سیراب کر دینا، اور ابھی بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی بھی تو کہتا ہے رسول اللہ میرے جیسے ہے، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ کل کو رسول اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ تو مقابلہ کرے گا؟ جب سرکار محشر میں تشریف لا رہے ہوں گے، سارے پیغمبر جن کے استقبال کے لیے پہلے جلوس کی شکل میں موجود ہوں گے۔ اولین و آخرین، صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اولین و آخرین سارے ایک میدان میں، تمام انبیاء بھی وہیں اسی میدان میں سرور دو جہاں کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ بتا اس وقت تو کس منہ کے ساتھ جائے گا ان کے پاس؟ جن کو تو کہتا ہے ہمارے جیسے، جن کو تو کہتا ہے حیدر بلال کو ادھر بھیجو مکسر پہ، جن کو تو کیا کہتا ہے ہمارے جیسے ہیں، خدا کا خوف کرو، آج وقت ہے، آج ہی میرے آقا کریم کو ویسا مان لو جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے، جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ کل قیامت کو ماننے کا پھر فائدہ کوئی نہیں رہے گا۔ کل قیامت کو اگر ظاہر ہے وہاں تو ابو جہل بھی مان لے گا، مان لیا جی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مان لیا جی آپ مختار کل ہیں، مان لیا جی آپ بے مثل ہو، بے مثال ہے، وہاں تو ابو لہب بھی مان جائے گا، وہاں تو بڑے بڑے مشرک لعین مان جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے وہاں تو شیطان بھی ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ لیکن فائدہ کب ماننے کا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں ادھر ہی۔ انہی احادیث کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور سید اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مل کے پڑھ لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
آج مان، آج انہیں مان جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نہیں کہتے تو بڑھا چڑھا، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، ویسا ہی مان لے جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے، بس بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن زبیر، کس صحابی کی بات ہے؟ نام ذرا بلند آواز سے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنا خون مبارک نکلوایا تھا، اور عبداللہ بن زبیر کو فرمایا کہ یہ خون لو اور اس کو ایسی جگہ جا کے گرانا، ایسی جگہ جا کے گرانا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کیا حدیث ہے؟ یہ خون مبارک لو، میرے آقا کا خون مبارک تھا، وہ طیب و طاہر خون جو آپ کے پانی اور دودھ سے زیادہ پاکیزہ اور شفا دینے والا خون ہے۔ میرے آقا فرماتے اس کو ایسی جگہ گرا دو جہاں پہ کسی کی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر خون مبارک لے کے باہر چلے، اب سوچ میں پڑ گئے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کوئی دیکھ بھی نہ سکے، جہاں کسی کی، کیونکہ شرط ہے نا ایسی جگہ گرانا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پہنچے۔ حقیقت میں میرے آقا کریم نے اپنے عاشق کا امتحان لے رہے تھے، تب یہ جملے بولے، ایسی جگہ گرانا جہاں کسی کی نگاہ نہ پہنچ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر پہنچتے ہیں تو سوچ میں پڑ گئے کہاں اس کو رکھوں، کہاں اس کو گرا دوں کہ جہاں شرط پوری ہو کہ کوئی دیکھ۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر جہاں بھی رکھے گا کسی نہ کسی کی نگاہ پڑ جائے گی، البتہ ایک جگہ ہے جہاں تو رکھ دے تو پھر دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ جگہ عاشق کے دل نے، عشق نے، ان کے امام نے ان کو بتائی، کہا پتہ سیدنا عبداللہ بن زبیر وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ تیرے دل کی دھرتی ہے، وہ تیرے دل کی دھرتی ہے۔ وہ برتن رکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر اپنے منہ مبارک پر، اور میرے آقا کریم کا سارا خون طیب طاہر شافع مطلق خون، نجات دینے والا خون، سارا کا سارا عاشق مزے سے پی گیا۔ خالی پیالہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ، یہ لے یا رسول اللہ پہنچا کے آ گیا ہوں۔ اب اتنا کافی تھا نا، اگر امتحان لینے کا مقصد نہ ہوتا تو اتنا ہی۔ اب میرے آقا پوچھتے ہیں کیسی جگہ گرایا ہے جہاں کوئی دیکھے بھی نہ۔ یہ حدیث کا جملہ بتا رہے کہ امتحان کے لیے جملہ بولا تھا کہ ایسی جگہ گرا کے آنا جہاں کسی کی نگاہ اور نظر ہے۔ میرے آقا فرماتے کہاں گرا کے آئے ہو، کہاں پہ رکھ کے آئے ہو جہاں پہ کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، کس جگہ محفوظ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے، ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے، ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے جہاں کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس کی نگاہ پہنچ سکے۔ میرے آقا کریم اتنے جملے سننے کے بعد فرماتے ہیں، پھر آقا نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ کا شربتا ہوں، لعلہ کا شربتا ہوں، فرمایا میرے غلام لگتا ہے تو نے میرا خون مبارک پی لیا ہے، لگتا ہے میرا خون مبارک پی لیا۔ قلت نعم، میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ دل کی دھرتی کو آباد کر کے رکھا، دل کی دھرتی کو آباد کر کے آ گئے ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دونوں حدیثیں سن لیں پھر میں آخری جملہ عرض کروں گا۔ مالک بن سنان نے سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا تھا احد کے میدان میں، جنگ احد میں، جنگ احد میں۔ اب یہ بھی بتا دوں کیوں پیا تھا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے آقا کریم کے طیب و طاہر مبارک شافع ناچے خون کا ایک ذرہ بھی زمین پہ پڑ جاتا اگر، تو قیامت تک یہ زمین سبزہ دینا چھوڑ جاتی، اس زمین پہ زراعت نہ ہوتی،
اس زمین پہ کوئی سبز چیز نہ اگتی اگر میرے آقا کے خون کا ایک ذرا بھی